مکتوب نمبر 64۔ یہ مکتوب بھی سیادت و ستائش کے پناہ والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا، جسمانی اور روحانی لذت اور رنج و غم کے برداشت کرنے کی ترغیب اور اس کے مناسب بیان میں۔ سلمکم اللہ سبحانہ وعافاکم فی الدارین بحرمت سید الثقلین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب سید الثقلین علیہ وعلی آلہ والصلاۃ والسلام تسلیمات کے طفیل آپ کو دونوں جہاں میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ دنیا کی لذت اور رنج دو قسم کے ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جس چیز میں جسم کے لیے لذت ہے، روح کے لیے اس میں درد و رنج ہے، اور جس چیز سے جسم کو رنج پہنچتا ہے، روح کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ بس روح اور جسم ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اس جہاں میں چونکہ روح جسم کے مقام میں اتری ہے اور جسم و جسمانی کی گرفتار ہو گئی ہے، اس لیے روح بھی جسم کے حکم میں ہو گئی ہے، اس کی لذت سے لذت یاب اور اس کے رنج و علم سے درمند ہو گئی ہے۔ عوام کا انعام کا مرتبہ ہے۔ ثم ردنا اسفل سافلین، پھر ہم اس سب کو سب سے کمتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے۔ انسان نے کافر ہو کر اپنی فطرت سلیمہ کو ضائع کر دیا۔ انہی کے حال پر صادق آتی ہے۔ اگر روح اس گرفتاری سے رہائی حاصل نہ کرے اور اپنے وصلی وطن کی طرف رجوع نہ کرے تو ہزار ہزار افسوس ہے۔ پائے آخر آدم است و آدمی، گشت محروم از مقام محرمی، گر نہ گردد باز مسکی زی سفر، نیست عزو ہیچ کس محروم تر، اے نزول آخر میں آدمی، پس محرومی مقام محرمی، گر نہ لوٹے اس سفر سے وہ غریب، کیا کو بس ہے نہایت بد نصیب۔ یہ روح کی بیماری کی وجہ سے کہ انسان اپنے درد و رنج کو لذت اور لذت کو درد و رنج سمجھتا ہے۔ جیسا کہ صفراوی مزاج والا شخص صفرا کی بیماری کے باعث شیرینی کو کڑوی محسوس کرتا ہے۔ پس عقل مندوں پر اس مرض کو دور کرنے کی فکر کرنا لازم ہے تاکہ جسمانی رنج و مصائب میں خوش خرم زندگی بسر کر سکیں۔ اس پہ یہ عیش و عشرت ساختن، 100,000 جا بباید باختن، اس طرح کے عیش و عشرت کے لیے 100,000 جان کی بازی کرے۔ اور جب اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں درد و رنج اور مصیبت نہ ہوتی تو پھر دنیا کی قدر و قیمت جو کہ ایک دانہ کے برابر بھی نہ ہوتی۔ اس دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو یہاں کے مصائب حوادثات زائل کرتے ہیں۔ حوادثات کی تلخی کڑوی دوا کی طرح نفع دینے والی جو کہ مرض کو دور کرتی ہے۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ لوگ عام دعوتوں میں جو کھانا پکاتے ہیں وہ خالص نیت کا لحاظ نہیں کرتے۔ اس کے کھانے والوں میں سے بعض لوگ گلہ و شکایت کرتے اٹھتے ہیں اور اس کھانے اور صاحب طعام میں نقص و عیب نکالتے ہیں، اور صاحب طعام کا دل اس بات سے شکستہ ہو جاتا ہے۔ تو صاحب طعام کی یہی شکستگی ظلمت کی جو نیت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے کھانے میں آ گئی تھی دور کر دیتی ہے اور قبولیت کے مقام میں لے آتی ہے۔ اگر اس جماعت کی طرف گلہ و شکوہ نہ ہوتا اور صاحب طعام کے دل میں انکسار و عاجزی پیدا نہ ہوتی تو کھانا سراسر ظلمت اور کدورت سے بھرا رہتا۔ اس صورت میں قبولیت کی امید کی گنجائش کیا ہوتی؟ پس کام کا دار و مدار شکستگی اور بیچارگی پر ہے، اور ہم ناز میں پلے ہوئے عیش و عشرت کے طالبوں کے لیے یہ کام مشکل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نفس قاطع اور عبادت سے مراد عاجزی ان کی ساری ہے، پس انسان کی پیدائش سے مقصود خالق کے کائنات کے سامنے عاجزی ان کی ساری کرنا ہے۔ خاص طور پر مسلمان اور دیندار لوگ کے لیے، چونکہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں عیش و عشرت ڈھونڈنا عقل سے دور ہے۔ بس آدمی کے لیے محنت اٹھانے کے مشق کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے ورزش سے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں۔ حق سبحانہ وتعالیٰ آپ کی جد بزرگوار علیہ وآلہ والسلام اکمل کی طفیل ہم بے طاقتوں کو حقیقت پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے سے حضرت ہر چیز کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے تھے۔ اب یہ باتیں تقریباً ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ مصیبت اور تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے صحیح ڈگر پہ چلتے ہوں اور روح اور نفس آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، دوبارہ وہی بات آ جائے گی، روح اور نفس آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں
تو روح کی روحانیت کو ہم محسوس کریں گے اور نفس کی نفسانیت کو بھی محسوس کریں گے. نتیجتاً ظلمت و کدورت کا بھی ادراک ہوگا اور اللہ جل شانہ کے قرب کے ذریعے سے جو لطف و محبت حاصل ہوتا ہے اور خوشی و راحت حاصل ہوتی ہے وہ بھی محسوس کر لیں گے. اور جب یہ دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں تو جیسے ٹھنڈا اور گرم آپس میں مل جائے تو ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں رہتا، گرم گرم نہیں رہتا. ہاں جی. اسی طریقے سے ہمارا جو نفس اور روح آپس میں ملا ہوتا ہے اپنے قلب میں، اس کی وجہ سے وہ جو روح کی روحانیت ہے وہ زائل ہو جاتی اور نفس کی جو نفسانیت ہے وہ غالب آ جاتی. نفس جو ہے یہ معجل ہے اور روح کے جو ثمرات و برکات ہے وہ معجل ہے. اس کو معجل کرنے کے لیے ان دونوں کی درمیان سپریشن ضروری ہے. ہاں جی، ورنہ پھر یہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ جو بات ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ روح گرفتار ہوئی ہے نفس پہ، جسم کے ساتھ گرفتار ہوئی ہے، تو یہ جو گرفتاری ہے یہ تو ظاہر ہمارے لیے ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. ہاں جی. روح کے جو اصل جگہ ہے وہ تو وہاں ہے اللہ کے پاس. لہذا جتنا جتنا یہ اللہ کے قرب حاصل کرے گا اس کو خوشی ہوگی، اور جتنا جتنا مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی اس کو تکلیف ہوگی. ہاں جی، یہ والی بات. لیکن چونکہ ہمارا نفس اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے لہذا ہم لوگ وہ جو نفس کے جو تکلیف ہے وہ روح کی تکلیف سمجھتے ہیں. ہاں جی. اور جو نفس کی خوشی ہے وہ روح کی خوشی سمجھنے لگتے ہیں. جیسے بہت سارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. حالانکہ بات کیا ہے؟ موسیقی نفس کی غذا ہے، اس سے نفس خوش ہوتا ہے. ہاں جی. لیکن بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نفس اور روح کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہے. یہی لوگ جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، جس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کوئی تعلق نصیب فرما دیتا ہے کسی اللہ والے سے اور وہ ذکر اذکار کر لیتے ہیں اور اللہ جل شانہ ان کو اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے ان تمام چیزوں سے ہٹ جائیں تاکہ وہ دونوں میں فرق کر سکے، پھر آ جائے موسیقی سنیں، پتہ چلے گا کہ روح کی غذا ہے ہم نفس کی غذا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ انتہا تکلیف ہوگی. ہاں جی. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بیعت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، جو دو فوری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی وہ یہ تھی. حالانکہ حضرت مولانا مشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکمل چشتی تھے، مزاجن مکمل چشتی تھے. اور چشتیوں کے بارے میں عموماً یہ تاثر ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں آج کل کہ موسیقی کو پسند کرتے ہیں. یہ تاثر ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی چشتی جو ہے نا یہ سما اور یہ اس کے تمام چیزوں الزام ہے. اصلی چشتی آج کل ملتے بھی نہیں، بہت کم ہے. تو حضرت کے ساتھ بیعت کرنے کے فوراً بعد جو چیز حاصل ہوئی تھی موسیقی سے بے انتہا نفرت ہوئی تھی. جب کبھی کوئی گانا میں سنتا تو میرے سر میں درد ہو جاتا اور اتنی تکلیف کہ میں نے حضرت سے باقاعدہ اس کی شکایت کی کہ حضرت ہم بسوں میں جاتے ہیں ادھر میوزک لگا ہوتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی. تو حضرت نے فرمایا کہ یا ہادی یا نور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے. ہاں جی. دوسری چیز جو حاصل ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ میں گلے نہیں مل سکتا. سخت ریپلشن فورس کریٹ ہو گئی تھی.
اب نہ جاننے کی وجہ سے میں سمجھا کہ شاید یہ مجھ میں تکبر ہے، اس وجہ سے یہ ہے، تو میں کستن لوگوں سے ملنے لگا، جس سے وہ چیز ظاہر ہوگی، جس پر بعد میں مجھے پروفیسر مسرت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ڈانٹ بھی پڑی کہ تو نے حضرت سے بات کی تھی؟ شیخ تو اس لیے اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک نظام بنایا ہوا تھا، تو نے اس کو ضائع کر دیا۔ آج تو یہ جو چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتہ مکمل پرہیز کرے ٹی وی دیکھنے سے، اسی کے سننے سے، بد نظری کرنے سے، ایک ہفتہ مکمل پرہیز کر لے، مثلا کسی کام ہے، مکمل پرہیز کے ساتھ رہے، اور پھر آ کر 5 منٹ ٹی وی دیکھے، پھر دیکھا اپنا حال۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ بر دل سالک ہزارہ غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود۔ سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر ان کے دل کے باغ سے ایک تنکا بھی گم ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ تنکا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو روحانیت ہے وہ ذرہ پر بھی اگر کم ہو جائے تو اس کو انتہائی ظلمت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وعدے ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ مومن کرتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، جب تک وہ رو دو کر اللہ تعالیٰ سے اس کو معاف نہ کرا دے اس کو چین نہیں آتا۔ اور فاسق و فاجر جو ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی مچھر آیا اور چلا گیا، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 کیٹیگریاں رکھی تھی، یعنی سینس کرنے کے لیے، ایک وہ جو مومنین ہے جو جن کا ایمان راسخ ہے، اور ایک وہ جن کا ایمان کمزور ہے، فاسق و فاجر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روح اور نفس کو آپس میں علادہ کر لیں، اس کی محنت کر لیں۔ روح جو ہے نا وہ ذکر سے بلند ہوتا ہے اور نفس مجاہدے سے نیچے آتا ہے، تو ان دونوں پہ بیک وقت محنت جب کی جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے علادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر روح جو ہے نا وہ اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے اور نفس بندگی کے مقام پہ آ جاتا ہے، وہی والا مقام نفس بندگی۔ اب دیکھو حضرت کی بات میرے خیال ملفوظ اب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ۔ حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو تکالیف اور پریشانیاں ہوتی ہے یہ کڑوی دوا کی طرح ہے، اور اس کے ذریعے سے نفس بندگی کے مقام پہ آتا ہے۔ تو یہ تکالیف کیا چیز ہے؟ مجاہدات ہے نا۔ مجاہدات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری مجاہدات وہ جو علاج کے لیے کیے جاتے ہیں، خانقاہوں میں کیے جاتے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور غیر اختیاری اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے ساتھ آتی ہیں۔ کبھی پریشانی آ گئی بیماری کی صورت میں، کبھی مقدمے کی صورت میں، کبھی کسی بے عزت کرنے کی صورت میں، کبھی کیا کبھی پیسے گم ہونے کی صورت میں، کبھی پروموشن نہ ہونے کی صورت میں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو تکالیف ہے اصل میں یہ ہمارے نفس کو نیچے لا رہی ہے، بندگی کے مقام پہ لا رہی ہے۔ دیکھو حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد انکساری ہے۔ اب دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کمال عبادت سے مراد کیسے انکساری ہے؟ تو مجھے بتائے عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سرنڈر ہونا، یہ بات ہے، یعنی عبدیت ہے۔ تو عبدیت کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ، یہ 2 باتوں کو اچھی طرح جان لیں۔ کیفیت احسان جو ہوتا ہے عبادت میں ہوتا ہے، اور کیفیت حضوری سارے اعمال میں ہوتا ہے، اور عبادت جو ہے وہ ایک خاص ترتیب کے اس کو کہتے ہیں، مطلب جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ ہاں جی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور ابدیت جو ہے نا ہر چیز کے اندر ہے، وہ ایک ابدیت جو ہے نا وہ جنرل سیٹ ہے، جنرل ہے، اور عبادت جو ہے نا اس کی اسپیشل صورت ہے۔ ہاں جی،
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ الا والی جو بات ہے کہ اور کوئی کام اس کا ہے ہی نہیں. اگر یہ عبادت ہوتا جس کو ہم عبادت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو صرف انہیں اوقات، باقی اوقات میں یہ بات نہ ہوتی. حالانکہ اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہماری، تو پھر اس پہ کیسے اطلاق ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ابدیت ہے، جو عبادت کا مغز ہے، وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو تو حضرت نے فرمایا کہ انکساری، عاجزی، مسکینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ محشرنا فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مساکین کے گروپ میں جو ہے نا وہ ڈالے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو تکالیف ہوتی ہے تو ان تکالیف کو ہم لوگ اگر اس کو اللہ کی طرف سمجھ کر اپنے لیے دعا سمجھ لے تو پھر کم از کم اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی، اور ہم لوگ اس کو بارے میں جاننے لگیں گے کہ یہ ہمارے لیے مفید چیزیں، پھر جزا فضا نہیں کریں گے. اصل میں تکلیف جو ہوتے ہیں وہ لائی جاتی دینے کے لیے، لیکن جزا فضا اس کو خراب کرتا ہے. اگر ایک انسان جزا فضا صرف نہ کرے تو صبر اسی کو کہتے ہیں. انسان جزا فضا نہ کرے تو صبر اسی کو، اور اگر اس پر شکر کر لے کہ چو میرے علاج ہو گیا، پھر تو بلندی مرتبہ کی ضرورت باعث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اگر ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں. حضرت نے ایک طعام کے بارے میں بڑی عجیب بات فرمائی، ایک عجیب نادر مثال ہے کہ جو لوگ کھانے کھلاتے ہیں اس میں چونکہ نیت خالص نہیں ہوتی، اس وجہ سے لوگوں کو کھانے کے اندر بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اب نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پورا اجر نہیں مل رہا ہوتا، تو نتیجتاً ان کی زبانوں سے ایسی بات نکال لی جاتی ہے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی اور نیت اس کی توڑ ہو جاتی ہے، اس کو برداشت کر لیتے اس کی توڑ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو درست کر لیتے. ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، لہٰذا اللہ جل شانہ نے ان کی بھی دوا کا انتظام فرما دیا ہے.